لوج آپ کو پتا ہے کہ میں بڑی بلنٹ بھی اور بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہوں. جی جی ایک جگہ پر ایک دفعہ یہ بیٹھے ہوئے تھے اپنی آئی ڈی چینج کر کے، اور مطلب اپنا افضال صاحب، اور مرزا صاحب کی کتابوں پہ بڑی انہوں نے تعریف کی، اور میں نے ان کی آواز پہچان لی. اس اور کے ایک بعد کلام اپنی برڈ لگائی. آپ کو ہوا تھا اس ٹائم، ایک کلام ہوا تھا، یاد ہے نا؟ جی بالکل، آپ اور کو وہ یاد کلام ہے. سچا ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے جب آپ کے سامنے اس چیز کی ساری جو ہے وہ گفتگو بھی کی اور بڑی میں نے کھل کھلا کر کی، لیکن یہ نہیں کہ ہم فتوے صادر کرنا شروع کر دیں، کسی یہ نے نہیں کہ فتوا ہم نہیں گالی دیا، گلوچ کرنا شروع کر دیں. یہ طریقہ اور غلط ہے. کسی نے، اگر یا میری بات سنیں، کسی نے گالی نہیں دی، اس کو جھوٹ نیٹو بول رہا بھائی ہے. بات سن لو نا ٹھیک یار، ہے، تھوڑی چھوٹی سی بات ہے. دیکھیں، پتہ چل گیا نا کہ جب بھی براڈ لگتی ہے الڑا ایک سائیڈ پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے نا بھائی، اوائڈ کریں میری بات سنو بس. نا، آپ صحیح کہہ رہے ہو، میری بات سنو. دیکھو اب میر میری بات سن، ایک پرابلم ایک منٹ شارپ شوٹر. میرا خیال ہے کہ تم میری براڈ پہ جتنا عرصہ بیٹھے ہو شاید کوئی کم ہی بیٹھا ہو، ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی. مجھے خدا کو حاضر ناظر جان کر بتاؤ کہ میں نے قرآن و حدیث میں کسی طرح کا کوئی کمپرومائز کیا ہو آج تک؟ نہیں، کبھی کوئی نہیں، کبھی کبھی. نہیں. اور مجھے جتنا بڑا قادیانی کہا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے. دیکھیں، میں بتاتا ہوں آپ کو، میری بات سنیں. مجھ سے بارہا دفعہ آپ کے بارے میں پوچھا گیا، اور میں نے ان کو کہا کہ وہ سہولت کاری کر دیتی ہیں. سہولت کاری کا اب یہ مطلب نہیں کہ آپ قادیانی ہیں، کہ ہو سکتا ہے آپ اس کو بٹھانے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے کوئی اس کی غلط بات بھی برداشت کر جاتی ہوں. یہ آپ کی اسٹریٹجی کا حصہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو قادیانی کہوں. میں نے کبھی نہیں کہا. ایک بات. دوسری بات، دیکھیں کہ اب جب آپ پرسنل نہیں رہی، آپ ایک جتنے بھی لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں سب وہ پبلک فگر ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب لوگوں کے سینٹیمنٹس آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ بھائی آپ لوگ جو ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہو، آپ پبلک فگر ہو، لوگ آپ کو لائک کرتے ہیں، ڈس لائک بھی کرتے ہیں، لیکن لائک بھی کرتے ہیں. جو ڈس لائک کرتے ہیں پھر بھی آپ پبلک فگر ہو. یہ چیز ذہن میں رکھو. آپ ایک پبلک فگر ہو سارے. جب آپ اپنے لوگوں کے چاہنے والوں کے سینٹیمنٹ کا خیال نہیں رکھتے تو آپ کے اوپر تنقید ہوتی ہے، ہر ایک پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کی صرف بات نہیں کرتا. وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ لوگوں کے جو ہیں جذبات اٹیچ ہیں، وہ آپ کو سنتے ہیں، آپ کو پسند کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ، لیکن جب آپ ان کے ایک ایکسپیکٹیشن منٹ، سے یہ سی سی ڈی صاحب ہے، یہ سی سی ڈی صاحب ہیں، انہوں نے کل مرزا صاحب کی خود تصویر لگا کے مرزا صاحب کو گالیاں دی ہیں، ننگی اور گندی، اور مانتے بھی ہیں. لیکن کل تصویر لگائی ہوئی تھی اور اتنی غلیظ، اس کو خود کذاب اور دجال بول رہے تھے. یہ نیچے آیا ہوا ہے بھائی، یہ مرضی ہے. مجھے پتہ ہے امیر. یہاں دیکھو پر میری جو بات، آپ نے شارپ شوٹر بات کی ہے، اب لوگ جو چاہتی ہے، میں ان کی بڑی شکر گزار ہوں. اور میں مطلب آپ کو پتہ ہے کہ اپنی امہ کی آئی ڈی بند کی، میں نے مجاہدین کو لینا بند کیا، میں نے ان کو فالو نہیں کیا. بہت چند ایک لوگ ہیں خاص جن کو میں نے رکھا، باقی میں نہیں دیتی. اس کے باوجود یہ لوگ گفٹنگ کر رہے ہوتی ہیں. اس کے باوجود تو مجھے بڑی ہنسی بھی آ جاتی ہے کہ یہ مجھ سے ناراض بھی ہیں، اور میں نے ان کو منع بھی کیا، لیکن اس کے باوجود جہاں ان کو موقع ملتا ہے تو یہ لوگ جو ہے وہ گفٹنگ کرتی ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ جس کو ہم لوگ جو ڈیبیٹرز ہیں، یا جو لوگ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم لوگ اللہ اور اس کے مطلب پیغام دے رہے ہیں، تو ان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہم لوگوں کے خواہش مند نہیں ہیں، ہم لوگوں کی خواہشوں کے تابع نہیں ہیں. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا گیا کہ آپ ان کی خواہشوں کا وہ ہے فَاتَّبِعُوا اہواءہم، کہ آپ ان کی خواہشوں کا اتباع نہ کریں. تو اللہ کا تو حکم ہی یہ ہے کہ ہمیں چاہنے والے ہوں، ہم سے محبت کرنے والے ہوں. تو ہم نے تو اللہ کی محبت کو مطلب دیکھنا ہے کہ الذین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. کیسے ڈرتے ہیں؟ جیسے حق ہے اس سے ڈرنے کا.
تو ہم لوگ اگر اب ہمارے سننے والے یہ سوچے کہ یہ ہماری خواہشوں کے مطابق، یہ ہمیں خوش کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ جو چاہتے ہیں وہ الفاظ بولے، خدا را یہ بات ایسی ایکسپیکٹیشن نہ رکھے، یہ کوشش کیا کریں کہ جو بات بھی کرنی ہے حق بجانب لے کر آنی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی ہے۔ جی مجاہدہ سسٹر تشریف لائیے۔ جی مجاہدہ سسٹر السلام علیکم۔ یہ بات آپ نے زبردست کہی، ٹھیک ہے نا؟ تو جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں ادھر جتنے بھی افراد بیٹھے نا مسلمان بہن بھائی، وہ میرے خیال سے میرے سے سب بہت زیادہ جو ہے نا علم والے ہیں، تجربہ کار ہیں، ٹک ٹاک پہ ان کو کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ میرا خیال پاؤں میں گر کے ترلے منتے کر کے بھئی آپ کی خودداری کدھر چلی گئی، آپ کا دین کدھر چلا گیا، تو اوپر ڈنکے کی چوٹ پہ بولیں۔ ہاں بھئی ہماری براڈ پہ قادیانی آئیں گے، وہ صلاۃ و سلام پڑھیں گے، کبھی پیار محبت میں ہم بھی پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بھئی جس نے براڈ پہ آنا ہے وہ آئے، جس نے براڈ پہ نہیں آنا وہ نہ آئے، ٹھیک ہے؟ لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ دونوں پارٹیز رکھنا چاہتے ہیں، کہنا اوپر سے کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، اندر سے ان کے دل بہت مرغوب ہوتے ہیں، بڑے جسے کہتے ہیں نا محبت کا شکار ہوتے ہیں مرزا غلام قادیانی کی، ٹھیک ہے؟ تو افضل صاحب یا ان جیسے جتنے بھی افراد ہیں نا، میں کہوں گی کہ کھل کے اعلان کر دیں، ٹھیک ہے؟ پھر دیکھیں جس کا دل مجاہدہ مانے گا۔ سسٹر، جی 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 مجاہدہ پیاری سسٹر، بات، جی 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 ابھی شاید اب اس براڈ پہ تھی یا نہیں، جی جی میں اسی تھی، موضوع اور پہ ابھی بات میں بڑی افسوس سے کہتی ہوں کہ دیکھیں لالا رخ بہن، دیکھیں میری اگر آپ سے کوئی پرابلم ہے نا، ٹھیک ہے، میں آپ کی پرابلم اگر میری آپ کے ساتھ ہے نا، میں آپ کے ساتھ کروں گی، یا میں اگر شکایت لے کے کسی اور مسلمان کے پاس جاؤں گی، میں کبھی بھی قادیانیوں کا سہارا نہیں لوں گی۔ میں یہ نہیں کروں گی کہ میں قادیانیوں کی براڈ پہ ماتھے کا ٹکا بن کے بیٹھ جاؤں ادھر سج کے دلہن کی طرح، ہیں جی، اور ادھر سب کی ادھر رونا رون جا کے کہ مسلمانوں نے میرے ساتھ یہ ظلم کر دیا۔ بھائی مسلمانوں کے پاس رہو نا۔ ابھی جو افضل صاحب جس براڈ پہ بیٹھی ہیں اور وہاں پہ وہ کیا کچھ مسلمانوں کو کہلوا رہے ہیں، بہن میں آپ کو بات بتاؤں، میں سسٹر میں آپ نہیں، سے میں ریکویسٹ جب کرتی گئی ہوں، نا، آپ علم کی علم ہے آپ کے پاس کافی، میں تو بہت اس ٹائم میں سمجھتی ہوں کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا بڑی کم تجربہ کار ہوں۔ مجاہدہ سسٹر میں آپ کو جی بتاتی ہوں بات کیا جی ہوئی جی تھی وہاں پر۔ بات یہ ہوئی تھی کہ نہیں نہیں، میں تو اپنا بات کر رہی ہوں لالا رخ بہن، جو ابھی افضل صاحب جی ابھی اب اس براڈ میں بیٹھے ہیں اور اچھا وہاں اچھا وہ کیا میں آپ کچھ کو کر رہے ہیں، بتاتی ہوں، 5 میں منٹ آپ کو پہلے کی بتا رہی بات ہوں ہے۔ جی جی کہ افضال صاحب براڈ پر بیٹھے ہوئے تھے اور میں نیچے سن رہی تھی، اور حاجی صاحب کا بھی ذکر ہوا، اور مطلب اس طرح سے بات چیت ہو رہی تھی۔ اس وقت انہوں نے مجھے بھی بلایا۔ جس وقت میں اوپر گئی تو انہوں نے کہا کہ جی آپ بتائیں صلاۃ و سلام کے بارے میں کہ آپ کیا کہتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے ٹاک ماسٹر کہتا ہے کہ یہ مجھے کبھی بھی سلام نہیں پڑھنے دے گی اپنی براڈ کے اوپر۔ تو میں نے انہیں کہا کہ ہمارا، وہ کہتے جی قرآن کریم سے یہ ثابت کریں یہ بات۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی، اور میں نے یہ کہا کہ مسلمان جو ہے، میں نے کہا کہ وہ غلط نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ فیصلہ غلط ہے، وہ بات یہ ہے کہ جب آپ اس طرح پڑھتے ہیں تو آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ ان کو ٹھیک مان رہے ہیں اس لیے۔ اب جو غلط مان رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جو ان کے براڈ کے اوپر بیٹھ کر میں نے کہا کہ جو جھوٹا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے۔ اب وہاں پر یہی بات، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آیت سے فتویٰ، میں نے کہا بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ رائے عامہ کے ساتھ جو ہے وہ تشکیل کی جاتی ہے،
ٹھیک ہے، یہاں پر یہ تو نہیں لفظ کے کل کہ آپ ان کو یہ کہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مدعی نبوت کا دعویٰ کرے گا میری امت میں تو وہ دجال بھی ہے اور کذاب بھی ہے۔ ان کی براڈ کے اوپر بیٹھ کے یہ بات کی گئی۔ اب ہمارے جو بھائی ہیں وہ آئے، اپنا خلیفہ وقت جو ہے انہوں نے آ کر کہا کہ امت مسلمہ کا یہ فیصلہ ہے۔ میں نے کہا دیکھیں امت مسلمہ نہ کہیں، جو یہ مطلب لائیو ہے یہ امت مسلمہ نہیں ہے۔ ہاں آپ یہ کہیں کہ ہمارا جتنی بھی براڈز ہیں یا فلاں فلاں کا متفقہ فیصلہ کہ ہم نے یہ نہیں کرنے دینا، لیکن اگر آپ اس کو یہ شامل کریں گے کہ امت مسلمہ نے، تو امت مسلمہ نے تو یہاں تو نہ ووٹنگ ہوئی نہ کسی کو اختیار ہوا، تو گھر بیٹھ کے آپ کہہ دیں کہ جی ہم نے یہ کیا۔ اب سارے جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہمارے پاس طاقت ہے۔ اب طاقت کی بنا پر تو اللہ کا حکم نہیں ہے مجاہدہ سسٹر کہ طاقت ہے، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس میجورٹی ہے، میرے پاس پاور ہے، تو آپ اس کے تحت میں کہوں گا کہ آپ یہ کام نہ کریں۔ نہیں، آپ دلیل دیں گے کہ یہ قرآن و حدیث، پھر میں نے آیت بھی پڑھی وہاں پر، تو حالانکہ یہ بات بالکل میں نے کہا کہ دیکھیں آپ جو مانتے ہیں آپ وہ کر رہے ہیں نا، آپ کو نہیں روکتے۔ اب جو ہم مانتے ہیں ہمیں بھی اجازت دے کہ ہم بھی کہیں۔ آپ کے بلیو کے اوپر ہے کہ جب آپ بلیو کرتے ہیں کہ جی وہ نبی ہے تو وہ درود بھیج رہے ہیں، اب ہم جو نہیں مانتے ہمیں بھی اختیار دے۔ اس کے تحت میں یہی کہوں گی کہ حکمت عملی کیا ہے کہ آپ کو کہا گیا کہ نہ ہم کہتے ہیں نہ آپ یہ کہیں، اس کے درمیان ایک راستہ جو ہے، درمیانی راستہ جو آپ کے لیے بھی تکلیف کا باعث نہ ہو، ہمارے لیے بھی نہ ہو۔ اب وہ کیا ہے کہ ہم صاف کر کے بلا لیتے ہیں، آپ بھی صاف کر کے بلا لیں، آپ اپنے نیت کے ساتھ دل میں جو مرضی کرتے رہے، ہم آپ کی براڈوں کے اوپر آپ کو نہیں روکتے، وہاں پر ہماری نہیں۔ ہاں جب آپ ہمارے گھر آئے تو جیسے ایک گھر میں آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جوتا باہر اتار کر آئے، یہ آپ کا رول ہے جی، آپ اپنے اندر جوتے نہیں لانے دیتے۔ یا آپ کا کوئی کسی کا پیٹ ہے، کوئی جانور ہے، مطلب کتا وغیرہ، تو ہم کوئی آتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھی ہم پیٹ کی اجازت نہیں ہے، پیٹ آپ باہر کھڑا کر دے، ٹھیک ہے، ہم وہاں پر رکھتے ہیں، مطلب ان کو نہیں اندر آنے دیتے کہ پیٹ نہیں ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہوتی ہے بھائی۔ تو اسی طرح آپ کے اصول ہو سکتے ہیں، آپ کا ایک نظام ہو سکتا ہے، آپ ایک اصلاح کے پہلو کے اوپر یہ کر سکتے ہیں، اور یہ آپ اپنی براڈ کے اوپر، اپنے گھر کے اندر، اپنے ملک کے اندر آپ کو پورا ہے۔ لیکن اس کو یہ کہنا کہ ہم لوگ جو چاہیں گے وہ کریں گے، یہ بات غلط ہے۔ آپ مسلط نہیں کر سکتے کسی کے اوپر، اور مسلمانوں کو اس چیز کی، ہمارے علماء کو چاہیے کہ وہ ترغیب دے، وہ براڈز کے اوپر جائیں، ان کو بتائیں کہ بھی اس کا علمی سطح کے اوپر یہ ہے، سیاسی سطح پر اس کا یہ مقصد ہے، تو تاکہ اس طرح کی بدامنی نہ ہو۔ اب ایک اٹھ کے اپنے قانون بنا کر وہ کہے کہ ہاں میں تو مسلط کروں گا، میں تو فلانا کروں گا، مجھے تو پورا اختیار ہے۔ دیکھیں ایک مسلمان کو اپنی ذات کے اوپر اختیار ہے، اپنے گھر کے اوپر اختیار ہے، دوسرے کو اس کا کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہاں جب وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم سنا دے پھر وہ پابند ہونا چاہیے کہ مسلمان کو، کیونکہ اس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کا حکم پہنچ گیا۔ جی سسٹر آپ بات کریں۔ دیکھیں اس میں ابھی حاجی بھائی بھی آئے ہیں، انہوں نے بات کرنی، میں صرف 2 منٹ لوں گی۔ میں یہ کہتی ہوں کہ میر صاحب آپ ذرا اپنا مائک کھولیں نا، میں آپ سے بات پوچھتی ہوں۔ میر جی صاحب جی آپ نے میر بھائی آپ نے اپنے والد صاحب کی جو عزت ہے وہ شروع سے کی ہے؟ بالکل بالکل۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں لالا رخ بہن، دیکھیں میں کیونکہ ایکس قادیانی ہوں، میں آپ کو یہ بات بتاتی ہوں، جب یہ صلاۃ و سلام کا ایشو اٹھا نا تو 2 باتیں میں شروع سے کر رہی ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کے اوپر ان کو صلاۃ و سلام جو پڑھنا ابھی یاد آیا ہے، کیا ان کا مرزا غلام قادیانی یہ پہلے سے اس کی رسپیکٹ نہیں کرتے تھے؟ یہ رسپیکٹ ان کو صلاۃ و سلام کی ابھی ان کے اوپر الہام اور وحی کیسے ہو گئی ہے میری بہن؟ میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے۔ ایکس قادیانی ہونے کے ناطے میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں، اور میں نے اس پہ براڈ لگائی تھی اور میں نے پکارا تھا کہ کوئی قادیانی اوپر آئے اور مجھے اس کے بارے میں جواب دے۔ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی انہوں نے مرزا غلام قادیانی کا نام لیا ہے اجلاسوں میں، میٹنگوں میں، تب انہوں نے صلاۃ و سلام لگایا ہے؟ ان کا خلیفہ جو مسرور ہے جب یہ خطبہ دیتا ہے وہ ہر وقت صلاۃ و سلام لگاتا ہے؟
ان کی کتابوں میں صلاۃ و سلام کے ساتھ مرزا کا نام لکھا ہوا ہے، کئی جگہ کتابوں میں صرف نے بڑی مرزا لکھا خوبصورت ہوا ہے، بات کی ہے. جی صرف یہ مرزا سلسلہ لکھا ہوا شروع ہے. ہوا ہے فیورٹ 49 سے. جی اس سے میں پہلے یہ نہیں ایک کرتے. سیکنڈ چاہوں گی میری پیاری جی بہن، جی کیونکہ میں پھر بزی بھی ہو جانا. میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں، میں یہ کہتی ہوں کہ یہ تو ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے تقریباً جو ہے نا 150 سال سے اپنے باپ کی، اپنے حکم و عدل کی، اپنے روحانی باپ کی عزت ہی نہیں کی. یہ ان کو ایک براڈ پہ چمتکار ہوا اور ان کو اچانک انہوں نے اپنے منہ پہ جو ہے نا وہ چپیڑیں ماری، اور ایک دم پہلے تو یہ تھتے تھے ہیں جی، اب ان کو یاد آ گیا بھئی ہم نے تو اس کے اوپر صلاۃ و سلام پڑھنا ہے، اب ہم نے ان کے صلاۃ و سلام پڑھنا ہے. جی سسٹر دیکھیں جی، میں آپ کو میں بات اپنی چیز بتاتی کی ہوں. گواہی دیتی ہوں. جی ان کی جو خاندان کی بیبیاں آتی ہیں نا اجلاسوں میں، مجھے بتائے کوئی قادیانی کہ ہر ایک وقت جب نام لیا جاتا ہے تو یہ صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے اس کے ساتھ. میں آپ بتاتی ہوں مجاہدہ سسٹر، یہ میں تھی فیورٹ 49 کی شروع میں آئی تھی، تو اس وقت جو تھی گالی گلوچ اور گٹروں میں تصویریں بھیجنا، اس وقت قرآن و حدیث پہ بات نہیں ہوتی تھی، کتابوں پہ ہوتی تھی، اور بہت زور و شور تھا اس ٹائم. گفٹنگ بھی بے تحاشا تھی، لوگ بھی بہت زیادہ ہوتے تھے، اور ایک براڈ پہ 2.5 تو یعنی میری براڈ کے اوپر آپ کو یاد ہے اپنے شارپ شوٹر کہ 1000 سے زیادہ جینین لوگ بیٹھا کرتے تھے ایک مناظرے کے اوپر، یاد ہے؟ میری براڈ کے اوپر 1000 لوگوں سے زیادہ، ٹھیک ہے، اور جینین لوگ، یہ نہیں کہ ان کو کوئی فیک آئی ڈی مطلب اس میں بنی ہوئی، نہیں، بالکل نہیں. وہ جب اس نے یہ بات کی تو یہ کہنے لگا کہ تسی دجال کمو گے تو اسی صلاۃ و سلام کمائیں گے. یہ بات فیورٹ 49 نے کی تھی وہاں پر بیٹھ کر، اور اس کے بعد پھر دوسری براڈوں میں بھی شروع ہوئی، اور پھر ایک دم ہی انہوں نے لکھنا بھی شروع کر دیا اور لگانا بھی شروع کیا. اس سے پہلے یہ نہیں تھا. آپ بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں. تو یہ بوٹی ان کو جو سمجھائی گئی ہے جی، عزت کی، عزت تکریم کی، یہ ان کے اوپر کیسے ہوئی ہے؟ پھر اس کے بعد یہ بات بڑھتے چلے گی. ٹھیک ہے، اب جن کا سٹانس کلیئر تھا وہ انہوں نے اپنا سٹانس کلیئر رکھا، جن کا نہیں تھا وہ نہیں. آپ جیسے خلیفہ وقت بھائی ہیں، ان کے بارے میں یہ کہہ سکتی ہوں شروع سے ان کا سٹانس یہ تھا کہ بھئی نہیں پڑھانا چاہیے. ٹھیک ہے، پر ہم دجال کذاب زندگی کیوں کہتے ہیں؟ میرا یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی مسلمان، مجھے بھی شامل اس میں کریں کہ میں بھی جب ان کی براڈز پہ جاتی ہوں، اول تو قادیانی براڈز کا اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ادھر میں نہیں جاتی، لیکن جب بھی جاتے ہیں تو کیوں اس طرح ہوتا ہے، یا کوئی اگر ہماری براڈ پہ آتا ہے تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ جب وہ صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تب ہم یہ بات کرتے ہیں. اگر وہ نہیں پڑھے گا، جس طرح پہلے عزت سے بات ہو رہی تھی، وہ مرزا صاحب کہتے تھے، ہم بھی مرزا صاحب کہتے تھے، ہم بے شک صاحب سین الف بے والا کہہ دیتے تھے لیکن ہم کہہ لیتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی کہتے تھے مرزا صاحب، ہم بھی کہتے تھے مرزا صاحب. تو وہ اگر صلاۃ و سلام نہ پڑھتے، ہم بھی دجال کذاب زندیق نہ کہتے. میرا سوال یہ نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے کہ پھر مرزا کی کتابوں میں جدھر صلاۃ و سلام نہیں لکھا گیا ان صفوں کو پھاڑ دیں تو دو صفحے بچیں گے. باقی ساری کتابوں میں سے ادھر جدھر مرزا غلام قادیانی کے اوپر جو ہے نا وہ صلاۃ و سلام نہیں لکھا گیا تو وہ سب صفوں کو پھاڑ دیں تو اس میں 2 صفحے بچیں گے ساری کتابوں میں سے. اب میرا یہ ہے کہ میں کیونکہ ان میں سے نکل کے آئی ہوں تو مجھے اس کے جو دجل کا سارا کچھ پتہ چلا. تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں تو احمد بھی نہیں لگاتی اس کے نام پہ، میں مرزا غلام قادیانی کہتی ہوں. ٹھیک ہے، تو اب میں یہ بات کہ میں احمد نہیں لگاتی، میں کسی کے اوپر فورس نہیں کر سکتی، یہ میری خود کی ذاتی بات ہے اور میں اس کے اوپر عمل میرا بھی کرتی ہوں. یہی ہے کہ جب میں جماعتیں مطلب مرزا صاحب کہتی ہوں تو مرزا غلام احمد قادیانی بلکہ مرزا قادیانی کہتی ہوں، اور دوسرا یہ کہ میں ان کی جماعت کو بھی غلام قادیانی اپنا جماعت غلام قادیانی جو ہے مطلب وہ کہتی ہوں. جی تو اس پر بڑا افضل اعتراض بھی صاحب سے کیا نا ہے. میری ایک پرابلم ہے. دیکھیں لالا رخ بہن، میں آپ کو بتاتی ہوں میرا مسئلہ ہوتا ہے مسلمانوں کا ٹک ٹاک پہ کبھی نہ کبھی. دیکھیں جب برتن ساتھ رہیں گے تو وہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے بھی، پرابلمز بھی ہوں گی، لیکن وہ پرابلمز لے کے بھئی آپ قادیانی کی براڈز پہ مسلمانوں کو اور گندا کر رہے ہیں تو یہ کسی حق سے جائز نہیں ہے. دیکھیں اگر مجاہدہ میری میر سسٹر، بھائی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے میں جاؤں گی شارپ شوٹر بھائی کے پاس، شارپ شوٹر بھائی کے مجاہدہ ساتھ کوئی سسٹر پرابلم ہے
آپ سمجھ رہی ہیں میری بات جو میں کہنا چاہ مجاہدہ رہی ہوں؟ سسٹر ایک سیکنڈ میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی کہ یہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے جس کو ابھی آپ نے ہائی لائٹ کیا. میں اس کی آپ کو بتا دوں کہ میں نے آج تک نا اپنے باپ کے پاس بھی میں کبھی ہیلپ کے لیے نہیں گئی. قادیانی تو بڑی دور کی بات ہے. میں کبھی اپنے باپ کے پاس بھی میں اپنے آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ وکٹم کارڈ کھیلنا یا عورت کارڈ کھیلنا, میں نے یہ کام کبھی نہیں کیا. اپنی جنگ میں ہمیشہ خود لڑتی ہوں اور جس طرح چاہتی ہوں اس طرح لڑتی ہوں. ٹھیک ہے. اب جب میری بات ایک قادیانی کی براڈ پہ ایک مسلمان کرے گا اور مجھے وہاں پر بلایا جائے گا کہ بی بی یہ بندہ دیکھو تمہیں کیا کہہ رہے, تو میں وہاں پر جواب دوں گی. اب یہاں پر ہمارے لوگ اٹھ کے تلت کی براڈ کے اوپر بیٹھ کے جب میرے اوپر بات کریں گے تو ظاہر ہے میں وہیں جا کے بات کروں گی. جب میرے بارے میں بنی اسرائیل کی براڈ کے اوپر جا کر بات کریں گے تو ظاہر ہے وہاں پر بات کروں گی. اب جب یہ لوگ بات کریں گے تو قادیانی مجھ سے پوچھیں گے, سوال کریں گے کہ بی بی آپ تو بڑا درس و تدریس, تمہارے بھائی تو یہ کہہ رہی ہیں. 2.5 سال تک میں ان کو ایک بات کہتی رہی کہ جب یہ کہا کہ جی تمہیں میرے باپ فلاں نے یہ کہا, میرے اپنے کانوں سے سنا ہوتا تو میں کہتی ہمارے گھر کا معاملہ ہے بھائی. انہوں نے 1.5 گھنٹہ میری براڈ کے اوپر جو آ کر گالیاں دی, خواتین کو گالیاں دی. میں نے پھر بھی کسی کے سامنے, تو مجاہدہ سسٹر یہ بڑا مطلب یہ غلط بات کی جاتی ہے کہ میں قادیانیوں کے ساتھ ہیلپ کے لیے جاتی ہوں یا فلاں کرتی ہوں. نہیں میرا آپ کا, میں دیکھیں آپ کے ساتھ جو معاملات ہے نا, خدا جانتا ہے کہ مجھے اس میں سے 1% بھی نہیں پتا. یہ میں آپ کو سچی بات کر رہی ہوں. اگر میں نے ایک آدھی بات شاید سنی ہو, پر مجھے بالکل نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے. میں اس ٹائم بات کر رہی ہوں افضل صاحب کی. میں نے بالکل, میرا اشارہ آپ کی طرف نہیں ہے لالا رخ بہن, کیونکہ میں خدا جانتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے آئے ہوئے ٹک ٹاک پہ صرف ابھی 10 سے 11 مہینے ہوئے ہوں گے, اگر بڑا لمبا کھینچے تو میکسیمم سال ہوا ہوگا. تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کے کیا معاملات ہیں. میں جو ساری باتیں کر رہی ہوں نا وہ افضل صاحب کی بات کر رہی ہوں کہ افضل صاحب جو ابھی اس بروڈ پہ بیٹھ کے جتنی باتیں غلط سن رہے ہیں اور موقع دے رہے ہیں, یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے, ان کو کم سے کم شکایتیں لے کے قادیانی کی براڈ پہ نہیں جانا چاہیے. ادھر وہ پہلے سے ہی بیٹھے ہوئے تھے, آپ بعد میں آئی تھی. میں وہ براڈ صبح سے دیکھ رہی ہوں. مجھے اسی لیے کمنٹس کی وجہ سے وہاں پہ انٹائر لائف کے لیے میوٹ کر دیا گیا ہے. اور کل جو ایک بندے کا سٹانس ہے, مطلب کوئی بھی بندہ سٹانس لیتا ہے نا, یا تو آپ لو نا, جیسے میں نے لیا تھا کہ جو صلاۃ و سلام پڑھے گا یا پڑھوائے گا وہ میری براڈ پہ نہیں آ سکتا. میں نے کھل کے بتایا تھا جب یہ سارا معاملات بڑا پیک پہ چل رہا تھا. لیکن ابھی ایک بندہ کہتا ہے کہ وہ گالی گلوچ کے اگینسٹ ہے. ٹھیک ہے نا, ابھی میر بھائی بھی اس بارے میں براڈ لگاتے ہیں کہ جی گالی بازی نہیں کرنا چاہیے. صحیح کہہ رہی ہوں میر بھائی میں؟ ٹھیک ہے. تو اب افضل صاحب نے جس طرح دیدہ دلیری سے کھلے عام جو ہے نا وہ شارپ شوٹر بھائی کو گالی گلوچ دی ہے, یہ غلط بات ہے. اور اس کے بعد وہ ابھی قادیانی کی براڈ پہ بیٹھ کے بہت غلط الفاظ ہم مسلمانوں کے خلاف کہلوا رہے ہیں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اس طرح تو کل کو میرا بھائی مجھ سے کوئی غلط بات کرے, میں کہوں جی چلیں جی میں جاؤں ان کی, آپ کو پتہ ہے مجھے تو وہ کئی دفعہ جواد, وہ تو مجھے, میں نیچے ہی جاؤں مجھے کال ڈال دیتا ہے. کیوں لیتا ہے وہ؟ میں ادھر جاؤں, میرے ابھی ایک معاملات چل رہے تھے, میں ادھر جاؤں, میں اس کی براڈ پہ جا کے جو ہے نا رونا رو, وہ کہے ہو دیکھو جی تمہارا تو, ہم نے تو تمہیں کہا ہی تھا, دیکھا ہم قادیانی سے تم نکلی ہو, اور دیکھو تمہارے مسلمان بھائی تمہارے ساتھ کیا کر رہے ہیں, دیکھا یہ تم نے. بالکل غلط ہے بہن, جو بھی ایسا کر رہا ہے. تو میرا صحیح آپ ہے سے کہ ایک نہیں میر سوال ہے بھائی, کیونکہ کیونکہ آپ گالی بالکل گلوچ کے خلاف ہیں. تو کل انہوں نے شارپ شوٹر بھائی کو بہت گالیاں دی ہیں. ٹھیک ہے جی نا, جی, دنیا آپ نے حیران رات, ہوگی. پیر صاحب ایک منٹ, آپ نے شاید رات کی براڈ نہیں مجھے سنی. اجازت پیر ہے صاحب جمعہ پر آ کے بات لے جانے کو وہاں. نہیں, پیر صاحب ایک منٹ, میرا ایک سوال کر لینے دے, ایک سوال کر لینے دے, کیونکہ بہن نے مجھ سے سوال کیا تھا, میں بھی ایک سوال کر لوں. اچھا, میرا آپ سے سوال ہے اپنا سروا بہن کہ ٹھیک ہے صلاۃ و سلام تو جو پڑھوائے گا لعنت پڑے گی اس پہ. شاطمیت جو کرتا ہو بندہ, سرٹیفائیڈ شاطم ہو, اور آپ کو پتہ بھی ہو, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ بھی ہو, بتا دیا جائے آپ کو کہ شاطم ہے, کیا اس کو تبلیغ کرنی چاہیے؟
देखें जी, ये मीर भाई, ये आपने मेरी, आप पिछली ब्रॉड पे मेरे आए थे ना, आप मेरी ब्रॉड पे आए थे ना लास्ट टाइम, तो उधर मैं क्या बात कर रही थी कि मेरा स्टांस अभी भी ये है, और मैं अभी डंके की चोट पे बोलने लगी हूँ, सुन सारी बात, कि मैं जी जी इतने दिनों से डिबेट के ऊपर जो आवाज़ उठा रही हूँ वो ये उठा रही हूँ कि अगर आपके बारे में, आपको किसी भी कादियानी के बारे में पता चल गया कि वो सर्टिफाइड शातमियत करवाता जी है, जी या तो खुद बजाते खुद जो है वो शातिम है, ठीक है, जी जी तो उसके साथ जब आप दोबारा उसकी ब्रॉड पे जाएंगे, उसके साथ मुनाजरा करेंगे, उसके साथ बात करेंगे, ठीक है, तो ये आप एक और शातमियत को दावत दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये बात बिल्कुल गलत है। एक इंसान जैसे अब आज़म सैफ़ी है, वो एक शातिम इंसान है। रात को भी उसने, मेरे पास उसकी ब्रॉड की रिकॉर्डिंग है, उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत गलत बातें की हैं, ठीक है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो कभी भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लगाता। देखिए अब सरवा बहन, अगर आपने हम सवाल उनकी पूछा बात ना, करना शुरू कर देना, नहीं नहीं, बहुत ज्यादा आपने है मुझसे सवाल क्या वो तो पूछा था, सर। मैं उसका बता देती हूँ। जो हाँ इंसान जो कादियानी सर्टिफाइड शातमियत करवाता है और खुद भी करता है, सर्टिफाइड शातमियत करता है, और जी जी सबको पता है, सबको पता जी है जी कौन कौन कादियानी इस टाइम ब्रॉड चला रहे हैं और वो शातमियत करते हैं, तो उनके साथ मुनाजरा करना, उनके साथ गुफ्तगू करना, उनके साथ बात करना, ठीक है, वो बिल्कुल गलत है, इस सेंस में कि अनलेस आपके अंदर इतनी हिम्मत हो कि आप उसके मुंह से एक लफ्ज भी गलत निकलने ना दें। अगर आपके यानी अंदर कि अगर कोई शातम है, वो दूसरी ब्रॉड पे शातमियत करता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां करता है, तो आप उसको अपनी ब्रॉड पे ले सकते हैं। ऐसा ही है, आप ऐसे ही कह रही हैं, उसके मुंह से लफज ना निकलने दें, ऐसा ही है। देखिए, मैं तो अभी जो डिबेट का वो जो टॉपिक लगाया था ना, आपको पता ही है मीर भाई, जो आप लास्ट टाइम भी आए थे, उसमें मैं यही मेरी था। बहन, मैं क्या कह रहा हूं, डिबेट को छोड़ दें, मैं कह रहा हूं एक बंदा दूसरी ब्रॉड पे शातमियत करता है, आपको पता है सर्टिफाइड शातम है, आप कह रही हैं अगर आपके अंदर इतना हो कि आप उसको अपनी ब्रॉड पे लें, पहली तो बात है आप कह रही हैं उसको अपनी ब्रॉड पे लें नहीं और नहीं, उसके मुंह से ऐसा मैं इस लफज टाइम ना निकलने दें। कादियानी, नहीं नहीं, मैं इस टाइम कादियानी ब्रॉड्स के ऊपर जो बात करने लोग जाते नहीं हैं नहीं, ना, मैं मैं मुसलमान उसकी की बात ब्रॉड कर की रही हूँ। बात कर रहा हूं। मसलन कोई मुसलमान है, वो एक शातम को अपनी ब्रॉड पे ले लेता है, सर्टिफाइड शातम को, और उसको बताया भी जाता है कि भाई ये शातमियत करता है, ये शातम है, ठीक है। और फिर अगर कोई मुसलमान कहे अपनी ब्रॉड के ऊपर अब तबलीग तो करनी है, उस बंदे के बारे में वैसे आपका क्या स्टांस है? अगर वो देखें, वो जो है, वो जो कादियानी आए ना मुसलमान की ब्रॉड पे, हाँ, तो जी जी कादियानी अगर सर्टिफाइड शातमियत करने वाला है, तो मैं उसको अपनी जी। ब्रॉड पे कभी नहीं लूंगी। अगर मुझे और कोई जो ले, मुसलमान, अगर सुने ना, अगर कोई मुसलमान भाई, मतलब फर्ज करें कि मैंने ब्रॉड लगाई हुई है, और एक जी जी आदमी, जैसे कई लोग हैं, जैसे अल्लाह रखा है कादियानी, वो बहुत गाली गलौज करता है, ठीक है, तो जी जी अगर वो नीचे आए तो मुझे उसका खुद भी पता है, और वो मुझे कोई और बता भी दे, जी कि भाई ये बंदा बहुत गाली गलौज करता है, इसको ऊपर ना लो, मैं उसको ऊपर नहीं लूंगी। मैं अपनी गारंटी दे सकती हूँ। जैसे कि अभी ये सब मैंने, मेरे भाई, आपको पहले भी कहा है कि हर इंसान ना चले, मैं आपको अपनी मुश्किल में गारंटी, नहीं डालता, मैं आपको नहीं मुश्किल नहीं में नहीं डालता, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप नहीं नहीं, बहन है, मुश्किल की बात नहीं, नहीं मुश्किल की बात नहीं है। मैं मैं सिर्फ आपको मुश्किल, अपनी, देखें मीर भाई, मैं जब ब्रॉड लगाऊं ना, और अगर आप नीचे से मुझे कह दें कि इस बंदे के ऊपर ना अब लें, ये आप गलत है। यहाँ पे आप ये ना कहे कि मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ, क्योंकि आप दूसरों की बात करती हैं, मैंने इसलिए आपसे सवाल किया, नहीं नहीं, लेकिन देखिए, आइंदा जब अभी मैं ये जो आपको अफजल सुनूंगा, भाई कर रहे हैं ना, अफजल भाई, मीर भाई, जो अफजल भाई कर रहे हैं ना, वो गलत ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ कि वो मुसलमानों का मसला है आप, ना, उनका मसला ठीक है, मुसलमानों के मुसलमानों साथ का, है, ये लेकिन शातमियत वो वाला कादियानी मुसलमानों का ब्रॉड, मसला नहीं है। शातमियत वाला मुसलमानों का मसला है। अभी कौन आवाज मीर उठा रहा भाई है? ना करे अभी उन पर फोर्स, पता क्या है, सारे लेते हैं, अमर भाई भी लेते हैं, सारे लेते हैं शातमों को, तो किस किस का आप बोलेंगे? ये हाँ, सब फिर लोग लेते हैं। एक बंदे को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए ना, एक बंदे नहीं को पॉइंट नहीं, आउट, अफजल, उसके देखिए पीछे, मीर भाई, पर आपने ये देखे ना, मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने, आप ना, आप देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, देखिए, जब मैं ब्रॉड लगाऊंगी ना,
ٹھیک ہے، تو میں اپنی گارنٹی لے سکتی ہوں کہ بھائی میں نے جو ہے نا وہ شاطمیت والے بندے کو یا اوپر نہیں لینا، ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک ہے، اگر آپ یہ دیکھیں جو افضل بھائی کی میں بات جو بھی کر رہی ہوں فرض وہ کریں یہ ہے، آپ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، میرے ساتھ آپ بات چیت کرتی ہیں، آتی رہتی ہیں، میری براڈ پہ اگر میں شاتم کو لے لوں تو آپ کیا کریں گی؟ مجھے سمجھائیں گی، مجھے کہیں گی کہ یا نہیں کہیں گی؟ اگر تو میں ماڈریٹر ہوئی تو میں اس کو اتار دوں گی، پوچھے نہیں، بغیر ہی۔ آپ بات کریں گی مجھ سے، اگر ماڈریٹر نہ بھی ہو آپ کہیں گی کہ بھائی جان یہ آپ غلط کیا، آپ نے کل آپ نے شاتم کو بٹھایا ہے، سرٹیفائیڈ شاتم ہے، اور اگر میں آپ کو جواب دوں کہ بہن میں نے تبلیغ کرنی ہے اس شاتم کو، تو پھر آپ کا جواب کیا ہوگا؟ دیکھیں میں شاطم کو لینے پہ اور اس کے پاس اس کی خود کی براڈ پہ جانے کے اور اس کو اپنی براڈ پہ لینے کے میں خلاف ہوں، میں خلاف بس ہوں، میں آپ اس کو سے زیادہ کچھ نہیں کہنا، جی میں خلاف ہوں اس چیز کے کہ جب بس۔ ایک انسان کو آپ کہتے ہیں نا جب مومن ایک سوراخ سے نہیں وہ ڈسا جاتا دوبارہ، تو بات اتنی ہے کہ پر یہ بات جب آپ کرتے ہیں نا تو پھر آپ نے میر سروا بھائی سسٹر آپ نے پھر آپ میر سہیل بھائی کے پاس کیوں چلی گئی سنیں میری دوبارہ بات تو سنیں نا، اگر نہیں ہیومینٹی ڈسا بڑی جاتا؟ ویرٹی نہیں، ویرٹی نہیں یار، اچھا نہیں سنیں، نہیں وہ نہیں بات نہیں نہ کوئی کرو، بات نہیں، ویرٹی۔ کوئی بات نہیں، دیکھیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں، پہلی میں بات کلیئر کر دوں، میں اچھا، کسی مجھے آپ کی بات نہیں سے ایک نہیں مطلب سمجھ آیا ہے میر بھائی ایک کہ سیکنڈ رکے تو آئندہ صحیح کے نا، بعد، چھوٹی سی بات، سوال وائنڈ اپ کرتا ہوں، جی آئندہ کے بعد اگر کوئی بندہ، کوئی مسلمان اپنی براڈ پہ کسی شاتم کو لے گا تو آپ اس کے اوپر یہ نہیں کہیں گی کہ یہ دیکھو یہ بندہ ایک شاتم کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، بلکہ آپ کہیں گی کہ میں اپنی براڈ کی ذمہ دار ہوں، ایسا نہیں ہی ہے؟ میں ابھی میر بھائی ابھی آپ کو پتہ ہے میں آواز اٹھا رہی ہوں، میں کتنی آواز اٹھا رہی ہوں کہ ان لوگوں سے ڈبیٹس بھی نہیں کرنی چاہیے، مناظرہ بھی نہیں کرنا چاہیے جو سرٹیفائیڈ شاتم ہیں، میں نے اس کے بارے میں براڈ بھی لگائی ہے، آلریڈی ایک لگا چکی ہوں، ابھی اور بھی لگانی ہے، میں اس نہیں، کو آپ کہہ اس کے سکتی ہوں۔ بارے میں کچھ نہیں نہ کہیں گی کہ جو لوگ شاتموں کو لیتے ہیں یا ان سے ڈیبیٹ کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ دیکھیں ان کے اوپر کچھ نہیں کہنا چاہیے؟ بات اتنی ہے کہ جدھر میں ماڈریٹر نہیں ہوں نا ادھر میرا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، میں اس بات کو اب میں نے اب لالا رخ بہن میں نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ جو بھی اپنی براڈ پہ شاطم کو اوپر لیتا ہے، ٹھیک ہاں ہے، اور جو بھی شاطم کے پاس ڈبیٹ بھی کرنے جاتا ہے، ٹھیک ہے، جی، تو میرے حساب سے آپ نے جو تبلیغ کرنی ہے نا وہ آپ اپنے خود کی براڈ پہ کر مجاہدہ سکتے ہیں۔ سسٹر مجاہدہ سسٹر جی ابھی آپ نے فرمایا کہ شاطم اور آپ کیا فرق سمجھتی ہیں ایک شاطم پہ؟ مرزا صاحب کے جو ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ درود بھیجیں وہ نہ بھیجیں، میری نظر میں تو وہ گستاخ ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے کسی کو نبی مان لیا تو اس سے بڑی اور گستاخی کیا ہے؟ جی وہ بالکل، درود بھیجیں یا نہ بھیجیں، لیکن ایک شاطم رسول جو ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کا گناہ اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ بڑا ہے۔ اب جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ شاطموں کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے، اب جب وہ اپنی براڈوں کے اوپر قرآن کریم کا فہم پیش کریں اور وہ غلط کریں، قرآن کریم میں انحراف کریں، ان کی آیات کو بدلیں، اور نیچے ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ کہیں کہ نہیں یہ شاطم ہے، ہم نے یہاں پر جانا نہیں۔ تو ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ اعظم سیفی جو ہے اس نے سورت ہود کا ترجمہ کیا، اور اس نے حضرت لوط علیہ السلام کے لیے اتنا بڑا بہتان لگایا کہ اس نے یہ کہا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ میری بیٹیوں کو لے جاؤ اور جو دل چاہتا ہے ان کے ساتھ کرو۔ اب جب یہ بات ہوئی تو میں نے ریکویسٹ ڈالی، میں چلی گئی، میں وہاں پر جا کر میں نے کہا کرو ترجمہ اس کا۔ اس نے کہا جی یہ الزامی جواب دے رہا ہوں میں نے کہا کہ تمہیں حق ہے کہ ایک نبی کے لیے قرآن کی تم یہ قرآن کریم کے معنی کو بدل رہے ہو، تم ایک نبی کے اوپر تہمت لگا رہے ہو اور تم گستاخی کر رہے ہو۔ انہوں نے مجھے ڈراپ کر دیا۔ تو میں سسٹر یہ بات کہتی ہوں کہ وہاں پر اگر کوئی چاہتا ہے جہاں پر کچھ غلط ہو رہا ہوتا ہے، جب کوئی بات وہ اپنے مرزا صاحب کے حوالے سے، تو وہاں پر وہ گستاخ تو ہیں ہی ہیں۔ انہوں نے تو جب مرزا صاحب کو مان لیا تو وہ گستاخ ہو گئے۔ ام صاحبہ ایک منٹ، بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے۔ سروا بہن، مجھے امید ہے کہ آپ نے کہا کہ جو لوگ
آپ صرف اس کو غلط سمجھتی ہیں. جو لوگ شاتموں سے بات کریں یا بات شاتموں کو کرنے اپنی سے براڈ پہ مراد لیں بس. دیکھیں، میں ادھر ایک بات کر دوں، میرے باپ صاحب بہن نے جو بات کی ہے، دیکھیں لالا رخ بہن، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک بات ہوتی ہے کہ آپ مناظرہ کرنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ مناظرہ کرنے گئے، آپ نے اس انسان سے اپنا مناظرہ طے کیا جو کہ سرٹیفائڈ شاطمیت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میں اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ایک انسان کا منہ کھل گیا نا، تو وہ جو ایک بار کر سکتا ہے وہ ہزاروں بار، کروڑوں بار اور بھی کر سکتا ہے. اور جب وہاں پہ لا علم لوگ چلے جاتے ہیں ان کی براڈس کے اوپر، لا علم لوگ جن کے پاس اتنی نالج نہیں ہوتی، تو نیچے سننے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان کے لیے اور بہراروی کا سبب بنتے ہیں، ٹھیک ہے. ابھی پچھلے دنوں اعظم سیفی کی براڈ پہ ایک جو ہے نا ہو رہی تھی بات. اب ادھر جو نیچے سننے والے جو مسلمان ہیں، میں گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ ان کے ڈاؤٹس کلیئر نہیں ہوئے ہوں گے، بلکہ ان کے ڈاؤٹس بہت زیادہ بڑھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو یہ جو دیکھیں سروا بہن، ایک میری منٹ بات ادھر ہی ہے. میر ایک منٹ ٹھہر جی جاؤ، جی میر جی ایک منٹ. بہت شکریہ، جی جی جزاک اللہ سسٹر، جو بات آپ کر رہی ہیں. اب ایک ہمارا نہیں، مسلمان یہ بھائی بھی وہاں پر بتا کیا، دیں کہ ابو جہل کو کتنی دیر تک تبلیغ کی جاتی رہی، یہ بھی بتا دیں. جی اب یہاں پر مجاہدہ سسٹر، سیفی جو ہے یہ اپنی براڈ پر تھا، اور ایک ہمارا مسلمان بھائی جو ہے اس نے آ کر کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ مرزا جو ہے، مرزا صاحب وہ ٹٹی خانے میں ملے تھے. اس نے بہت شاطبیت کرتے ہوئے بڑا غلط جواب دیا. اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ مرزا صاحب کی عورتیں جو تھی وہ ان کی ٹانگیں دبایا کرتی تھی. تو اس کے بارے میں مجھے بتا دو. اس نے ایک حدیث پیش کی، اس نے کہا 3078 بخاری کی حدیث ہے، اور اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقل کفر نہ باشد، وہ ایک ان کے پاس مدینہ کی لونڈیوں میں سے ایک لونڈی آتی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتی، اور جہاں اس کا دل چاہتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتی. اب جب یہ بات ہوئی تو میں ریکویسٹ ڈالتی رہی، انہوں نے مجھے نہیں لیا. پھر اس آدمی نے جو مسلمان تھا، اچھا کہتا اچھا یہ بات ہے، مجھے بتاؤ کہ نا مرزا صاحب کی جو بیوی تھی وہ لونڈی تھی، اور لونڈی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو لونڈی کا تو یہ مطلب ہوتا ہے، تو مرزا تو ایسا تھا. تو اس نے کہا کہ اچھا. اس نے سورۃ ہود کی آیت نمبر 77 پیش کی، اور اس نے کہا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اپنی بیٹیاں پیش کر دی تھی، تو ان کے بارے میں بتاؤ.